أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نوح 29ویں پارے کی سورہ کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی. انسان کی غلطیوں کے سدھار کے لیے، اس کے گناہوں سے باز آنے کے لیے، اس کو غفلت سے جگانے کے لیے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی قرآن نے بہت ساری صورتیں اختیار کی، بہت ساری نصیحتیں کی ہیں. بہت ساری باتیں میں نے اس سے پہلے کے جمعے میں بتائی. ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے قصے قرآن مجید بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے. جن لوگوں نے ان کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا، اس کو ذہن میں رکھے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف کافروں نے جھٹلایا، مسلمان بھی اگر عمل نہیں کریں گے شریعت کی تعلیمات پر تو ان کو بھی بہت ساری خرابیاں، برائیاں، پریشانیاں دنیا میں بھی لاحق ہوں گی اور آخرت میں بھی ان کو ان کے گناہوں کا مزہ چکھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبیوں کو بھیجا. اب ان کی کتنی تعداد ہے کسی صحیح حدیث میں تو نہیں ہے، ویسے لوگ 1,24,000 اس طرح کچھ بتاتے ہیں. انبیاء اکرام کو بھیجا، لیکن اتنے نبیوں میں سے قرآن مجید نے صرف 25 نبیوں کا ذکر کیا. کسی کا صرف نام ذکر کیا، جیسے یساق علیہ السلام ہے، ان کی کوئی تفصیل قرآن مجید بیان نہیں کرتا. ادریس علیہ السلام ہے، ان کی بھی بہت مختصر تفصیل قرآن مجید بیان کرتا. اور اسی طرح دوسرے بھی کچھ نبی ہیں بہت مختصر. کچھ انبیاء کرام کی تفصیل بہت زیادہ قرآن میں ملتی ہے. ان میں سے ایک نوح علیہ السلام بھی ہے. یہ جو 5 انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ اولو العزم من الرسل، یہ انتہائی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، ذلتوں میں جم کر رہنے والے، وہ ہے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نوح علیہ السلام، ان کے متعلق یوں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر 10 صدیوں تک. اب صدی کتنی ہوتی ہے؟ آج کل تو ہم لوگ 100 سال کو صدی بولتے ہیں. اس زمانے میں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 قرن، 10 صدیاں گزری، سب توحید پر قائم رہے. شرک بالکل دنیا میں نہیں تھا، سب توحید پر قائم رہے. ایسے کتنے سال گزرے ہم اگر کہیں کہ 100 سال تو صرف 1000 سال ہوئے.
جبکہ صرف نوح علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال ہے، اس لیے پتہ نہیں کتنے سال تھے، کتنی صدیاں تھیں۔ اس کے بعد شرک پھیلنا شروع ہو، علم مٹتے گیا، تعلیمات کو لوگ بھلاتے گئے، ادریس علیہ السلام کی تعلیم کو اور دوسروں کی تعلیم کو، تو شرک شروع ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، نوح علیہ السلام کی قوم میں، یعنی نوح علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے ہی، لیکن ان کی قوم کو، نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک اور اچھے بزرگ لوگ تھے، اللہ والے تھے۔ ان کا ذکر بھی سورہ نوح کے اندر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 نیک لوگوں کے نام قرآن میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ۔ یہ جب مر گئے تو کوئی نبی نہیں تھے، بہت رنج ہوا ان لوگوں کو۔ اب ہماری ہدایت، ہم کو مسئلے کون بتائے گا، دین کی باتیں کون بتائے گا؟ ابلیس انسانی شکل میں ظاہر ہو کے بتایا کہ دیکھو میں تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہوں، تم ایسا کرو کہ یہ لوگ جو انتقال ہو گئے نا، چند دن کے بعد سب بھول جائیں گے، تم بھی بھول جاؤ گے، تمہارے بال بچے جو ہیں وہ بھی بھول جائیں گے، کیوں نہیں ان کی تصویریں بنا کے رکھ لیتے، مجسمے بنا کے رکھ لیتے۔ ان کے دل میں بات ڈالا تو سادے سیدھے لوگ تھے، توحید مضبوط نہیں رہی ہوگی، انبیاء کرام کی تعلیم ان کے دلوں میں مضبوط نہیں رہی ہوگی۔ انہوں نے کہا اچھا ہے نا یہ، اور ان کو کیا معلوم کہ ابلیس ہے، انسانی شکل میں آیا ہے، آتا ہے انسانی شکل میں ابلیس، اور بہت کم لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر بھی بہت بڑی پگڑی باندھ کے ایک بڑے بزرگ کی طرح لاٹھی ٹیکتے ہوئے آیا۔ لوگوں نے سمجھا کافروں نے بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں بھائی، انہیں کی صدارت میں جلسہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کا جو کچھ ہوا دوسرا واقعہ ہے، تو ابلیس نے ان کو دھوکہ دیا، دھوکہ کھا گئے، اور آگے بڑھ کے کہا کہ دیکھو اپنے گھروں میں بھی رکھو نا یہ سب چھوٹی چھوٹی مورتیاں، تصویریں، تاکہ تم گھر میں بھی ان کو یاد کرو، گھر کے لوگ بھی ان کو جانے۔ اس طرح 5 کے بت بنا کے رکھ لیے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ پہلے نبی ہیں جو شرک مٹانے کے لیے دنیا میں آئے، پہلے نبی ہیں شرک مٹانے کے لیے۔ اور آج کے شرک کو مٹانے کے لیے ہمارے ملک سے اور بعض اطراف و اقراص کے ممالک میں جو شرک پھیلایا جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے نبیوں کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے بڑی جو گمراہی ہے امت مسلمہ کے اندر، وہ شرک کی برائی ہے۔ کوئی قبر پرست ہے، کوئی تعویذ باندھنے والا ہے، کوئی اولیاء کو نام اٹھتے بیٹھتے ان کا نام لینے والا ہے، کوئی یا غوث کرنے والا ہے، کوئی یا دستگیر کرنے والا۔ شرک میں یہ امت پوری طرح مبتلا ہے، مگر جس کو اللہ نے بچا لیا وہ بچے ہوئے ہیں۔ تو وہاں سے شرک شروع ہوا، نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جب آپ کی عمر نوح علیہ السلام کی تقریباً 480 سال تھی، تب اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ کسی صحیح حدیث میں نہیں، لیکن تاریخ کے اندر ایسا ذکر کیا گیا ہے، 480 سال کے جب ہوئے اللہ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو، اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ کیے دعوت و تبلیغ کا کام کیے، اسی کی آیت میں نے پڑھ کر سنائی۔ بے شک ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انذر الناس، لوگوں کو اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤ۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیا کہا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، میری بات مانو۔ یہ جا کے نصیحت کی نوح علیہ السلام، لیکن جیسا کہ بعد میں آتا ہے مانے نہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں یہ 480 سال نبی بنے نا، پھر اس کے بعد تقریباً 1000 سال تک، 950 سال جب ان کی عمر تھی، تب تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، نہیں ایمان لے۔ فما آمن معه الا قلیل، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ ان کی بیوی وہ بھی مسلمان نہیں، وہ بھی کافر تھی،
اس زمانے میں اجازت تھی کافر سے کافر عورت سے شادی کرنے کی، تو دو نبیوں کی بیوی انتہائی خطرناک تھی، ایک نوح علیہ السلام، ایک لوط علیہ السلام، بہت نافرمان۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو بتایا نوح تم کشتی بناؤ، حکم دیا اللہ نے تم کشتی بناؤ اتنے سال کے بعد، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، ہماری حفاظت میں تم کشتی بناؤ۔ اس سے پہلے بھی شاید کشتی تھی، اللہ کو معلوم۔ نوح علیہ السلام کشتی بنائے، پتہ نہیں کتنے سال لگے، ان کے بچے بھی ساتھ دیے ہوں گے، جو ایمان لائے تھے 30-40 آدمی وہ بھی شاید مدد کیے ہوں گے، کشتی بن گئی۔ اللہ اکبر۔ جب بنا رہے تھے ان کے قوم کے لوگ آ کے بڑا مذاق کرتے تھے، ارے آپ کی کشتی جو ہے زمین پر تیرتی ہے کیا؟ اور کچھ لوگوں نے کہا پہلے نبی بننے کی کوشش کی ہے، کیا ابھی ملا نہیں اور کچھ بھی مقبولیت نہیں حاصل ہوئی ہوگا میں، اب تم جو ہے بڑے کارپینٹر بن گئے کیا؟ ایسا مذاق کرتے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، مذاق کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ مِنَّا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ۔ اچھا تم مذاق کرتے کیا؟ آئے گا ایک دن کہ تم خود مذاق کے آدمی ہو جاؤ گے اور تم پر جو دردناک عذاب آئے گا۔ یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جتنے پرندے درندے جو بھی ہیں ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ کتنی بڑی کشتی ہوگی وہ، اللہ اکبر۔ ہو سکتا پٹالہ محلے ہوتی بڑی کشتی رہی ہوگی، کتنے سال لگے ہوں گے بنانے میں، آپ سوچیے۔ اللہ اکبر، کیسی برکتیں ہوتی تھیں ان کے وقت میں، اور کتنی محنت کرتے تھے، رات دن لگ کے کشتی بنائے۔ پورے جتنے جانور اس زمانے میں تھے سب کا ایک ایک جوڑا رکھ لیا۔ اب کتنے جانور تھے اللہ کو معلوم، شیر بھی تھا کیا، باغ بھی تھا کیا، ہاتھی بھی تھی کیا، واللہ عالم کتنے تھے۔ پرندے تو اڑتے ہیں، جانور رکھ لیے۔ اب ان کو بیٹے کی فکر ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا یافت، اور ایک کا نام تھا کنعان۔ 4 بیٹے تھے۔ 3 بیٹے تو اپنی بیوی کے ساتھ آگے کشتی کے اندر، چوتھا بیٹا نہیں آیا، باہر ہی کھڑا رہا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نوح تم کو بھی تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے۔ بیٹے سے کہا یا بنیر کا معنی بیٹے آؤ نا تم بھی کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ کافر بیٹا، دیکھو نبی کے بیٹے بھی کافر ہو جاتے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے نیک لوگ رہتے، علماء رہتے، ان کے بیٹے بہت غلط رہتے، کوئی چور رہتا، کوئی شرابی رہتا، علماء کو نہیں بول سکتے تمہارے بیٹے کو نصیحت کرو، تمہارا بیٹا کوئی شراب پیتا، زنا کرتا، چوری کرتا، ہم کو کیا بولتے؟ نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے۔ نوح علیہ السلام کتنا سمجھاؤں گے ان بیٹے کو، نہیں مانا نا، تو اس لیے کبھی ایسے نہیں بولنا۔ تو لہٰذا اس نے کہا نہیں میں آتا نہیں، درختوں پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا۔ کہا بیٹے آج اللہ جس کو بچا لے وہی بچے گا، تم کہیں بھی چلے جاؤ بچو گے نہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ سب کشتی چلنا شروع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کتنے دن تھے کشتی میں؟ کچھ لوگوں نے کہا 7 مہینے تھے۔ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی ابلنے لگا۔ پانی ابلتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، نیچے سے پانی ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں میں جو بور کرتے ہیں کئی 3-4 فٹ میں اتنا پانی نکلتا کہ اوپر تک اچھلتا۔ آسمان سے برسنے لگا اور زمین سے ابلنے لگا، کشتی چلنے لگی۔ اب نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی فکر ہوئی، بولے اللہ تم نے تو وعدہ کیا تھا نا میرے گھر والوں کو بچائیں گے، یہ بیٹا بھی میرا نا اللہ۔ کہا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین۔
اللہ 1000 سال یعنی 950 تقریباً 560 سال تبلیغ کرنے والے نبی، انہوں نے جب اللہ سے کہا کہ اللہ میرا بیٹا بھی تو نے وعدہ کیا تھا نا، کانو یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اب تمہارا بیٹا نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ زنا کا بیٹا ہے، یہ بیٹا نہیں، ایمان کے بیٹے کو میں ہوں۔ کیوں ایسے سوال کرتے ہیں؟ خبردار آئندہ ایسا سوال نہیں کرنا ورنہ تم جاہلوں میں ہو جاؤ گے۔ اور نوح علیہ السلام توبہ کیا، اللہ معاف کر دے اللہ۔ وہی تجریبی فی الموج، موج کشتی جاتی 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 7 مہینہ سفر کی۔ اب یہ طوفان پوری دنیا میں آیا کیا؟ کوئی حدیث میں اس طرح نہیں ہے پوری دنیا میں آیا بول کر، معلوم ہوا تھا جہاں تک انسان تھے اور نبی کے نافرمان تھے، ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام کی دعوت دور دور تک پہنچی ہوگی، جا کے سب کو نصیحت کیے ہوں گے، جہاں تک آبادی تھی وہاں تک پانی آیا۔ اس کے بعد جب وقت آیا تو اللہ نے کہا آسمان اپنا پانی روک لے، زمین اپنا پانی کھینچ لے، جو کچھ زمین کی کھینچ لی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے جودی پہاڑ پر رک گئی۔ اب اس میں سے نکلے سب لوگ، سارے لوگ۔ اب نوح علیہ السلام کے بعد دنیا کی آبادی کیسے؟ وہ سب تو سب کو ڈوب کے مر گئے، اب تو صرف نیک لوگ رہ گئے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، نوح علیہ السلام اور ان کے بچوں سے جو بچے ہوئے دنیا میں وہی بسے پھر گئے۔ اس کا معلوم یہ ہوتا کہ جو 30 بچے یا 40 آدمی تھے ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بیویوں کا انتقال ہو گیا، کہ 7 مہینے کشتی میں بھی کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا ہوگا، ان کے شاید بچے نہیں ہوئے یا انتقال ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کی اولاد، اب دنیا میں جتنے لوگ ہیں آدم علیہ السلام سے پہنچنے کے لیے نوح علیہ السلام بیچ میں آتے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، دوسرے آدم۔ دنیا ان سے بسی، اللہ اکبر، کتنی عبرت ہے۔ دیکھیے یہ پانی آیا، جو نافرمان تھے ڈبو دیے گئے، پانی سے بھی اللہ تعالیٰ ڈبو کے مارتا ہے، جیسے فرعون کو مارا، جیسے نوح علیہ السلام کے نافرمان قوم کو مارا، اللہ اکبر، ہوا سے مارتا ہے، پانی سے مارتا ہے، آگ سے مارتا ہے، یہ سب اللہ کے عذاب ہیں۔ تو نوح علیہ السلام اتنی مدت دعوت و تبلیغ کیے، کیوں ایسے ہوتا؟ یہ جو نوح علیہ السلام کے نافرمان ہو گئے، نوح علیہ السلام کیسے دعوت و تبلیغ کرتے تھے؟ کہتے ہیں قال یا قوم انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ میں ان کو بلاتا نا اللہ، کیسے کیسے سمجھا سکتا، ویسے ویسے سمجھاتا ہوں نا اللہ، مجھے دیکھ کر بھاگتے، ارے ادھر آتا دیکھو، آتا دیکھو، وہ کچھ نہیں بولے گا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جب میں ان کو بلاتا جا کے نصیحت کرتا، دونوں کان میں انگلیاں ٹھوس لیتے، سننا نہیں ان کی بات، سنے گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ایسے پیش آیا، طفیل بن عمرو دوسی، دوس قبیلے کے سردار، وہ جو عمرے کے لیے آتے مکے والوں کو معلوم ہوا، ابو جہل کو، ابو لہب کو، آ رہے وہ بڑے سردار ہیں، وہیں سے سب کچھ ہم کو غلہ آتا ہے، جا کے بولے طفیل مکے میں ایک پاگل، ایک دیوانہ آیا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، خبردار اس کی بات نہیں سننا، اگر تم سنو گے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو پھر کہتے ہیں دونوں کانوں میں روئی ٹھوس لیتا تھا، محمد کہاں نظر آ جاتے، کیا بولتے۔ 2-3 دن کے بعد میرے دل میں بات آئی، مجھے بھی تو عقل دیا ہے اللہ، مجھے بھی تو سمجھ دیا ہے، ان کی بات اگر غلط ہے تو میں بولوں گا اور صحیح ہے تو سن لوں گا۔ دونوں کانوں سے روئی نکال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے کعبے کے پاس،
تو پھر سنے اتنا پیارا کلام، اتنی اچھی آیتیں، اتنی بہترین باتیں، مسلمان ہو گئے۔ دیکھو کیسے ہوتا اللہ کی کیا کی حکمت۔ تو یہ لوگ کان میں انگلیاں ڈال کر ٹھوس لیتے تھے، نکالتے تو سمجھتے نا، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، ہاتھوں سے اس سے اسے سمجھاتے نوح علیہ السلام، ایسا کرو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، گناہ ہے، فوراً کیا کرتے کپڑے ڈال لیتے، دیکھنا بھی نہیں، اشارے دیکھے تو پھر بھی گمراہ ہو جائے۔ کافی لوگ کتنے بے وقوف بھی ہیں، ضدی بھی ہیں، اور شیطان کے پیروکار بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بہت زیادہ متکبر بن کے رہے۔ کتنا سمجھائے کچھ کیا بولتے تھے، اپنے بچوں کو نصیحت کرتے مرتے تھے، لا تدعن ودا ولا سواعا، بیٹے میں وصیت کر کے جاتا ہوں، لوگوں کی بات نہیں ماننا۔ یہ جو ود سوا یغوث یعوق 5 ہمارے بزرگوں کے بت ہیں نا، انہیں کی عبادت کرنا، وصیت کر کے مرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم، یہ سب تمہارے کام آنے والے ہیں جی، یہی سب بت ہیں، انہیں کی پوجا کرنا، انہیں کو ماننا، انہیں کو نظر و نیاز چڑھانا۔ کیا کیا ہوتا تھا؟ پتھر کی عبادت۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ ہیں آج بھی ہمارے ملک کے اندر ہو، دوسری جگہ ہو، کتنی بت پرستی ہے۔ اپنی قوم کو چھوڑو، وہ تو پتھر کی اپنی قوم میں کتنے لوگ ہیں، درگاہ جا کے درگاہ کو پوچھتے ہیں، چاٹتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، مور چھلتے ہیں، ہم مجاور بن کے بیٹھتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہیں، اگرچہ کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا اجمیر جا کے کہ مسلمان میں ہندوؤں میں اتفاق ہونا بڑا مشکل سمجھتا تھا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بہت آسان ہے۔ ہمارے بت زمین کے اوپر ہیں، ان کے بت زمین کے اندر ہیں، کوئی بات نہیں، دونوں ایک ہو جائیں گے۔ دیکھیے بت پرستی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف دنیا میں سب سے زیادہ افضل جگہ کون سی؟ وہ مسجد اور بازار والی بات نہیں، چھوٹا ایک حصہ سب سے زیادہ افضل۔ کچھ لوگوں نے کعبہ جو ہے یہ دنیا کا سب سے پیارا ٹکڑا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے نا وہ سب سے زیادہ بزرگ جگہ۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بت وت بنا دے۔ اللہ لوگ آ کے یہاں جھکیں گے، نظر و نیاز کریں گے نا، اللہ کے رسول اپنی قبر کو بت بناتے، عبادت کرنے والوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ ہم تو درود سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں مانیں گے ان کے لیے بت ہے اللہ کے رسول۔ اعوذ باللہ، اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بت نہ بنا دے۔ ویسے اللہ نے دعا قبول کی آپ کی۔ سارے انبیاء کو کہاں کہاں دفن کیے، اگرچہ کہ حدیث میں یوں آتا کہ جو نبی جہاں انتقال ہوتے وہیں دفن کرتے۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آخری زندگی میں، وہیں آپ کو دفن کر دی۔ اب اس کے بعد کوئی آ کے جھک جھک کے سلام کرتا، کچھ بھی کرتا، پھر ایسا ہوا کہ صاحب آپ کے قبر شریف کو گھیر دیا گیا، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، آڑی ٹیڑھی دیواریں کر کے کوئی بیٹھ کر اگر نماز پڑھ کے کہا ہے کہ صاحب اللہ کے رسول کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، نہیں کر سکتا، دیکھے بھی نہیں کوئی۔ سال میں کبھی سال میں 2 سال میں 5 سال میں ایک مرتبہ ذرا کھولتے ہیں، صفائی کر کے بند کر دیتے ہیں رات میں، بس اندر کوئی نہیں جاتے۔ کوئی بادشاہ وغیرہ آتے ہیں، جیسے اردو کے بادشاہ اللہ کے رسول کے خاندان کے ہیں، ان کے لیے پہلے کبھی کھولتے تھے، وہ بھی کب 3 دروازے ہیں نا، پہلا دروازہ ایک ہی کھولتے تھے، اندر جا کے وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، جا کے چھو نہیں سکتے، جا کے سجدہ نہیں کر سکتے۔
اللہ کے رسول کی دعا کو اللہ نے ایسے قبول کیا، تو لہٰذا یہ لوگ بت تھے اور کہتے تھے ان کو نہیں چھوڑنا، ان کی عبادت میں لگے رہنا، نظر و نیاز میں ساری چیزیں کرتے تھے۔ اتنی دعوت و تبلیغ کے بعد نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا لن یؤمن من قومک، نوح اب کوئی بھی مسلمان ہونے والے نہیں، ختم، اب تم کشتی بناؤ۔ پورا واقعہ ہم نے سنا دیا کشتی کا۔ ان کا قصہ قرآن مجید میں تقریباً 30 صورتوں میں 29 صورتوں میں، کئی تفصیل کے ساتھ ہے، کئی مختصر ہے، پوری ایک سورہ بھی اللہ نے نازل کر دی، سورہ نوح، پورا واقعہ ان کا بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ سورہ اعراف کے اندر ان کا ذکر ہے، سورہ ہود کے اندر ان کا ذکر ہے، کئی صورتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر۔ کس کے لیے؟ اللہ نے کہا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے محمد ان کو نبیوں کے قصے سناؤ، ہو سکتا ہے کہ غور و فکر کریں، ہو سکتا ہے کہ نصیحت حاصل کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچیں، ہو سکتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں۔ قرآن مجید میں اتنے نبیوں کے واقعات اس لیے بیان کیے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اللہ کے نافرمانی کرنے کا کتنا بڑا عذاب ہے اور نافرمانی کرنا اللہ کی کتنا بڑا گناہ ہے، معلوم ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام نے آخر میں جو دعا کی، ربی لا تذر علی الکافرین دیارا، اللہ زمین میں ایک کافر کو بھی مت رکھ، اللہ سب کو ختم کر دے۔ اللہ دیکھو ایک نبی کو کتنی مایوسی ہوگی تو ایسے بولیں گے انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو کافروں کو باقی رکھے گا ایمان کے بعد بھی، ہماری کشتی کے بعد بھی، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کے پیٹ سے بچنے، پیٹ سے پیدا ہونے والے بھی سب کافر رہیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کافروں کو ہی پیدا کریں گے یار۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا نہیں کی، کہا اللہ تو ان کو زندہ رکھ۔ فرشتے نے آ کے پوچھا محمد اگر تم حکم دو دونوں پہاڑوں کو ملا دے، یہ سب پس جائیں گے۔ کہا نہیں اللہ ان کو باقی رکھ، اگر یہ مسلمان نہیں تو ان کے اولاد مسلمان ہوگی۔ ہمارے نبی نے ایسی دعا کی، نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ اس دعا کو اللہ نے نہیں کہا غلط دعا ہے، لیکن دعا قبول نہیں کی۔ کافر آج بھی ہیں، اس زمانے سے ہیں۔ تو پہلی جو دعا کی ہے اللہ کے رسول سے، نوح علیہ السلام اللہ سے میرے بیٹے کو نہیں بچاتا کیا اللہ، تب اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے جی۔ ہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اگر ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے ماں باپ اللہ کی مہربانی سے، بہت سارے لوگ جو خبر کی پوجا کرتے تھے، خبروں کو جاتے تھے، تقریریں سن کے، خطبے سن کے اصلاح کر لی، لیکن ان کے ماں باپ درگاہ والے تھے، تعویذ والے تھے، غلط جگہ میں جانے والے تھے۔ اب ان کے دل میں بات آتی ہے اللہ میرے ماں باپ مجھے جنے پالے، میں ان کو ایسے دعا کرنا اللہ۔ اگر ان کو توحید پہنچی تھی، معلوم تھا کہ توحید یہ ہے، قبر پرست شرک ہے، فلاں ہے، اس کے باوجود دوسری عقیدے میں اگر مرے، ان کے لیے دعا کر سکتے کیا؟ دعا کرنے کی اجازت نہیں، دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کے لیے۔ معلوم نہیں تھا، کوئی پہنچا نہیں، جو بھی میں سے خود میں کوئی بولتے بھی نہیں تھے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ اگر ویسا تھا تو ان کے لیے دعا کرنے کی کچھ علماء نے اجازت دی ہے، ورنہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے لیے دعا کرنا چاہتے، شرک کی حالت میں مری نا، اللہ سے اجازت لی، اللہ میری ماں کے لیے میں دعا کروں، کرنے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول اتنا روئے جتنے صحابہ وہاں پہ سب روئے۔ کہا کہ دیکھو جی میں نے اللہ سے اجازت چاہی میری ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ میں نے کہا اللہ سے کہا اللہ میں ماں کی خبر کو آ کر دیکھ سکتا ہوں کیا؟ کہا ٹھیک آ کے دیکھو۔ اللہ کا جلال، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، نبیوں کے قصے میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔
لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، نبیوں کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، سبق ہے، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کی نافرمانی کرنے والوں پر دنیا میں مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں، پریشانی آتی ہیں، یہ دنیا کا عذاب ہوا نا، اور آخرت کا عذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اللہ کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا میرے بھائیوں اپنی اصلاح کر لینا چاہیے۔ ابھی سمجھیے 1-2 دن کے بعد صرف 2 مہینے رمضان کے لیے رہ جائیں، رجب شعبان۔ پچھلے رمضان میں تو کچھ نہیں ہو سکا، روزے رکھتے تھے، نہ تراویح پڑھ سکتے تھے، نہ کچھ نمازوں میں حاضری، کچھ بھی نہیں تھی۔ ایسا بھی ایک زمانہ آیا، کتنا روئے اللہ کے بندے، یا اللہ تو مسجد سے ہم کو محروم کر دیا اللہ، نمازوں سے محروم کر دیا اللہ، کتنے روئے ہوں گے۔ کچھ بندے اس وقت یہ بھی سوچے ہوں گے، اللہ میں بھی چند صورتیں یاد کر لیتا، میں تراویح پڑھ لیتا نا، گھر والوں کو بھی تراویح پڑھا دیتا نا۔ جن کو کچھ بھی یاد نہیں تھا وہ کیا کریں گے؟ اگر ان کے بیٹے کو یاد ہے، ان کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے ہوں گے۔ اگر ان کے بیوی کو یاد ہے تو بیوی تو امام نہیں بن سکتی مردوں کی، کتنا افسوس کیے ہوں گے۔ لہٰذا میرے بھائیو افسوس صرف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس رمضان میں اس کی ترقی ہونی چاہیے، ابھی سے سب سوچنا چاہیے، کتنی عبادت کریں، کیا کیا کریں، کیسے وقت بچائیں، سب سوچنا چاہیے۔ ایک مومن اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو پھر اس کی تلافی بھی سوچتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، کبھی سو جاتے، دیر ہو جاتی، دیر سے اٹھتے، تہجد کا وقت نہیں ملتا، صبح میں سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد سمجھو رات کی تہجد پڑھ لیتے، 8 رکعت، 3 رکعت، 11 رکعت، 4 بھی پڑھ سکتے، 2 بھی پڑھ سکتے، 6 بھی پڑھ سکتے، 8 پڑھ سکتے تہجد، اور 3 وتر۔ اب یا 11 نہیں پڑھنا دن میں، 12 پڑھنا، اور اگر 2 اور 3 پڑھتے تھے تو 2 اور 4 پڑھنا، اس لیے کہ رات میں وتر ہے، مغرب ہو گئی ہو۔ اب یہ دن میں پھر وتر نہیں، دن میں دوہری نماز پڑھنی چاہیے۔ دیکھو موقع دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو لہٰذا ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں نا، سوچنا چاہیے اس کو کیسے پورے کریں۔ روزانہ 1 جز پاؤ جز پڑھتے تھے قرآن، کسی دن نہیں پڑھے، پورا دن ہے نا، بیٹھ کر پڑھو، لیکن غفلت ایسی ہو جاتی ہے کہ چھوڑتے تو چھوڑتے چلے جاتے، دلوں پر پردہ پڑ جاتا، مہر لگ جاتی۔ کلا بل ران علی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ اور وہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ اللہ کی طرف آنے سے، رجوع کرنے سے، اللہ سے معافی چاہنے سے۔ لہٰذا میرے بھائیوں انبیاء کرام کے قصے ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، لہٰذا انبیاء کرام کے قصوں کو بھی جاننا چاہیے، قرآن میں جیسے کچھ بیان کیا گیا ہے، تاکہ ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کو کافروں کے لیے سبق سنایا، اتنے نیک ان کی بیویاں اتنی غلط۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کتنے شوہر نیک ہیں، ان کی بیویاں بے نمازی ہیں، بے پردے کے سے گھومتے رہتی ہیں، غلط کام کرتے رہتی ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے۔ اور مومنوں کے لیے اللہ نے کہا دیکھو فرعون کے پاس رہ کر بھی ان کی بیوی کتنی نیک تھی، کتنی نیک تھی۔ مریم علیہ السلام بھی تھی، فرعون کی بیوی۔ لہٰذا کوئی ظالم شوہر ہے، مارنے والا، شرابی، فلاں فلاں، اگر کوئی بیوی صبر کرتے رہتی ہے تو فرعون کے واقعے کو یاد کرے کہ اللہ فرعون بھی اب تھا، اپنی بیوی آسیہ کو اتنا ستایا، پریشان کیا، یہاں تک کہ اس کی موت بھی ہو گئی۔ انہوں نے کیا کی؟ ربی نجنی من القوم الظالمین، اللہ ظالموں سے مجھے بچا، فرعون سے مجھے بچا، یہی دعا کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا سبق مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف مردوں کے لیے سبق ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھولے، ہماری غفلت سے ہم کو بیدار کرے، گناہوں کو چھوڑنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، نیک بننے کی توفیق ہے آئندہ آنے والے رمضان میں، اور ابھی سے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ایمان کی حالت میں رکھ کے ایمان کی حالت میں ہمارا خاطر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔